بات ہے دسمبر 2014 کی، جب رشیا کا سب سے بڑا بینک ہیک ہوا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ڈومین سرور وہ ہیک ہو گیا تھا، اور اگر ڈومین سرور ہیک ہو جائے تو اس نیٹ ورک سے جڑی ہر چیز کو وہ ہیکر اٹیک کر سکتا ہے اس پر، اور اس کی ایکسس لے سکتا ہے۔ تو ان کا ڈومین سرور ہیک ہو گیا تھا، اور وہ مسلسل سینسیٹیو ڈیٹا، حساس ڈیٹا ان نون نیٹ ورک کو سینڈ کر رہا تھا، جو کہ چائنا میں موجود تھا۔ اور اب کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے ان کی ٹرانسفر کی جا سکتی تھی بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ سوئفٹ بینکنگ کے نظام کے مدد سے ان کی ٹرانسفر کی جا سکتی تھی، لیکن مسئلہ اس سے بھی بڑا یہ تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہیک ہوئے ہیں۔ بات سٹارٹ ہوئی جب ان کا ایک امپلائی، اس کو ایک بہت ہی انوسنٹلی اور معصوم سی لنک اس کو ملی۔ جیسے ہی اس لنک پہ اس نے کلک کیا تو اس لنک میں ایک اٹیچ ورڈ فائل موجود تھی، جو کہ بہت ہی سادہ قسم کی ورڈ فائل دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس ورڈ فائل میں بہت ہی زیادہ وائرس موجود تھے۔ تو وہ ورڈ فائل بہت ہی خطرناک تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیسپرین نامی سیکیورٹی فرم، جو کہ رشیا کی سب سے بڑی سائبر سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہے، انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمارے سسٹم میں ان نون ایررز آ رہے ہیں۔ کیسپری کے ایکسپرٹ آئے اور انہوں نے ان کے پورے سسٹم کا جائزہ لیا، تو انہیں ظاہری طور پر کچھ نہ ملا، لیکن اندر کچھ تو موجود تھا، جو کہ کانسٹنٹلی اور مسلسل لاکھوں کروڑوں روپے کی نقصان کر رہا تھا۔ ایکسپرٹس نے کمپیوٹر کا بغور مطالعہ کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ کچھ ایسے سافٹ ویئر موجود تھے جو کہ اسکرین کو شیئر کرتے تھے، مطلب کہ آپ کا اسکرین کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس چیز کو دیکھا، کوئی نہ کوئی ہمارے اسکرین کو دیکھ سکتا ہے، تو انہوں نے فوراً ہی مسئلے کو بانپ لیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے ہی ہیکر اس فائل پر، جیسے ہی اس بندے نے کلک کیا، ہیکر فوراً ہی نیٹ ورک میں داخل ہو گیا تھا، اور اب ہیکر کو چاہیے تھا کہ وہ ایڈمن کے کمپیوٹر کی ایکسس حاصل کر دے۔ تو اس کمپیوٹر کی ایکسس حاصل کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ وہ بیٹھا رہا اور نیٹ ورک کو دیکھتا رہا، وہ بیٹھا رہا اور نیٹ ورک کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی ایڈمن نے اپنا کمپیوٹر آن کیا اور اپنا پاسورڈ ڈالا، تو فوراً ہی اس چائنیز ہیکر نے دیکھ لیا کہ پاسورڈ کیا ہے، اور ناؤ ہی ہیو دا کنٹرول، اور اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ ڈومین سرور پر بھی اس کی ڈومیننس اب آ گئی تھی۔ تو اب کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ سے دور نہیں تھی، چاہے وہ کسٹمر ڈیٹا بیس ہو، کسٹمر کی ریلیٹڈ کوئی بھی تفصیلات ہو، یا انٹرنل نیٹ ورک ہو، ان کا اندرونی نیٹ ورک جو بھی ہو وہ بھی اس کے ہاتھ میں، اور یا چاہے وہ کیش سسٹم ہو۔ اور ہیکر کا ٹارگٹ بھی وہی کیش سسٹم تھا، جس کی مدد سے وہ پورے کیش فلو دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی اس ایکسپرٹ کو پتہ لگا کہ یہ وہ وائرس ہو سکتا ہے، وہ بیک ڈور ہو سکتا ہے جو انہوں نے یوز کیا ہے ہمارے خلاف، تو وہ ایڈمن کے کمپیوٹر پر بیٹھ گیا اور اس نے ایک ورڈ میں لکھا ہیلو، اور وہ انتظار کرتا رہا۔ آخرکار 2 دن بعد کمپیوٹر خود بخود ہی لکھنا شروع ہو گیا کہ ہیلو یو وانٹ کیچ اس، کہ تم ہمیں پکڑ بھی نہیں سکتے۔ یہی تھی ہیکر کی سب سے بڑی غلطی۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتا تو اس کو پکڑنا شاید ہی تھوڑا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا۔ اور ناؤ ہی ہیو دا ایکسس ٹو کیش سسٹم، اب وہ سوئفٹ بینکنگ سسٹم نظام کی تھرو لاکھوں کروڑوں ارب ڈالرز جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ سو دس از ہاؤ کار بینک نامی ہیکر گروپ نے بینک ہیک کیا، اور کروڑوں لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ کسی ان نون بینک اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، اس ویڈیو کی پارٹ 2 کے لیے لائک کیجئے،
اور کمنٹ کیجئے کہ وہ ہیکر پکڑے کیسے گئے. اور اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹریز پسند آتی ہے تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے ریسرچ لگتا ہے, اور آپ کو جو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے کافی زیادہ محنت لگتا ہے, تو اس محنت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے. تھینک یو. دس از می محمد طلحہ سائننگ آف. ٹل نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.